ویلکم بیک ٹو شو خواتین و حضرات. اب ہم بات کریں گے ملکی سیاست کے حوالے سے. ملک میں سیاسی درجہ حرارت ایک طرف اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو جو کہ مزاحمتی سیاست، اور دوسری طرف اگر جے یو آئی ایف کی بات کی جائے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور حکومت کے لیے بھی مشکلات ہیں. حکومت کے جو اپنے اتحادی ہیں، حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کے اپنے اتحادی جس طرح سے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی اب ہونی کیا چاہیے. کیا وہ گھبرائے ہوئے ہیں یا پھر کیا صورتحال ہے؟ یہ تمام تر کچھ اہم باتیں ہیں جن پر ہم بات کریں گے. سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار شرازی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. افتخار صاحب السلام علیکم. ابھی شرائط صاحب نے ہمیں جوائن نہیں کیا ہے، شرائط صاحب آ جائیں گے. لیکن جو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے غزل، اس کو لے کے میرے خیال ہے آپ کو بھی تشویش ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب جس طرح سے کالز دی جا رہی ہیں، عید کے بعد تحریک چلانے کا کہہ دیا ہے پی ٹی آئی نے، اور بار بار جب بھی ہم جتنے بھی رہنما پی ٹی آئی کے ہم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ان سے ایک سوال ہم ضرور کرتے ہیں کہ کیا آپ سڑکوں کی سیاست ہی ہمیں نظر آئے گی؟ کیا یہی آپشنز ان کے پاس رہ گئے ہیں؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے اور بہت ہی مضبوط الائنس بن رہا ہے. اور سب سے بڑی بات حسنین اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، جس طرح سے 26ویں آنے ترمیم میں حکومت نے ان کے ساتھ کیا تھا نا، اب جو ہے وہ اپنے سارے ٹی او آر ان کے ساتھ دیکھیں. یہ آپ نہیں بھولیں کہ ان کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی ٹھیک نہیں کیا نا، ساری 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے ساتھ اس مشاورت میں رہے. ان کو تمام تر انہوں نے گائیڈ لائنز دی، اپنی لیگل ٹیم دی، انہوں نے وہ ٹی او آرز ترتیب دیے. لیکن اس کے بعد جب وہ آیا کہ ہم اب اس کو گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس کو اپروو کروائیں گے، تو وہ بانی کی کال پہ بیک ہو گئے تھے. سو یہ بانی پی ٹی آئی کا جو معاملہ بھی ہے نا، وہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ اتنا مضبوط نہیں کرتا، کیونکہ جب پاور ساری ہی آپ کے چیئرمین کے پاس، بانی چیئرمین کے پاس ہوں گی، تو آپ جب وہاں پہ جائیں گے، وہاں سے آپ اپنا حکم لیں گے، پھر مولانا صاحب کو بتائیں گے، پھر آپ شاہد خاقان عباسی کو بتائیں گے، پھر اچکزئی صاحب کو بتائیں گے، حامد رضا صاحب کو بتائیں گے، تو تھنگز ول بی کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ اس اپوزیشن اتحاد سے جتنی ہمیں امیدیں ہیں یہ شاید اس سپیڈ سے کام نہ کر سکے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ کل 26 اور 27، یعنی کہ آج 25 ہے، کل 26 اور 27 کو جو ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے ایک کانفرنس ہے جس کی قیادت جو کرنے والے ہیں میزبانی وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اور شاہد خاقان عباسی یہ کریں گے. اور تمام اپوزیشن جتنی بھی جماعتیں ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں اور بیٹھیں اور مضبوط جو ہے نا الائنس بنائیں. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. لیکن جہاں پہ آپ نے بات کی شاہد خاقان عباسی کی اور محمود خان اچکزئی کی، انفارچونیٹلی کہنا یہ پڑے گا کہ دونوں بہت بڑے سیاسی قد کاٹ کے مالک ہیں. محمود خان اچکزئی اپوزیشن کی سیاست بھی کی، کچھ حکومت کی سیاست بھی انہوں نے کی. شاہد خاقان عباسی سابق پرائم منسٹر رہے، لیکن ان کے پاس اس طرح کی اسٹریٹ پاور موجود نہیں ہے. جب تک اس اپوزیشن الائنس میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں ڈالیں گے، جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جن کے پاس صوبے میں گورنمنٹ رہی ہے، اسپیشلی اگر کے پی کی بات کریں، جو مختلف حکومتوں میں رہے ہیں، مختلف اپوزیشنز میں رہے ہیں، سو ان کے پاس وہ تمام تر جو نیگوسیشن پاورز ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، اسٹریٹ پاور بھی ہوتی ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اب دیکھیں کہ کس حد تک یہ مضبوط ہوتے ہیں اور کیا ہماری شرائط. لیٹ سپوز اگر میں آپ سے بھی یہ سوال کروں کہ یہاں پہ اگر شاہد خاقان عباسی پی ٹی آئی کی طرف چلے جاتے ہیں یا ان سے اتحاد کر لیتے ہیں، محمود اچکزئی آلریڈی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ڈنٹ تب پڑے گا جب فضل الرحمان صاحب آئیں گے یا پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کے جانے سے پڑے گا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مولانا کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے، اور مولانا ہی کی وجہ سے آپ کو جس طرح کہ پتہ ہے کہ مولانا جو ہے وہ جس طرح سے گھڑ مانے جاتے ہیں تمام تر. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ابل پیچھے کچھ ہی عرصے پہلے آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے، سیاست کا مرکز تھا ان کا ایک گھر مولانا صاحب کا، اور چاہے وہ اپوزیشن ہو یا پھر حکومت والے ہوں، سبھی مولانا کا گھر کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. شرائط صاحب کی طرف آپ جا رہی تھے تو شرائط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار شرائط صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ملکی سیاسی منظر نامے کی ہم بات کر رہے تھے. سر، اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی اگر بات کی جائے، پھر اس الائنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. شاہد خاقان عباسی ٹھیک ہے، ایک قد کاٹ کے مالک تو ضرور ہیں، لیکن سیاسی طور پہ شاید اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب دونوں طرف ہی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف بھی اور اپوزیشن کی طرف بھی، کس طرف جا کے مولانا صاحب اتحاد کریں گے؟ دیکھیں، اگر ہم ان کا جو کنڈکٹ 26ویں یعنی ترمیم کے دوران دیکھیں تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کی جو پارلیمان کے اندر ایک اسٹرینتھ ہے اس کو استعمال کیا اور ایک پریشر ڈیولپ کیا. اور وہ اس بات کا کلیم بھی کرتے ہیں کہ 26ویں یعنی ترمیم میں بہت کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو ان کے کہنے پہ نکال دی گئیں اور اس کو بڑے ایک مناسب انداز میں جو ہے اپروو کیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ ایک بڑی ڈیسائسو فورس ہے
اور جس طرح اب یہ الائنس وسیع ہوتا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں یہ لوگ سندھ میں بھی گئے اور پیر پگارا صاحب جو جی ڈی اے ہے اس کے ساتھ جن کی نیگوشیشنز ہوئی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس اتحاد میں شامل تمام جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں اور پھر جو ایک بات وہ طے کر لیتے ہیں، گویا کہ اگر وہ عوامی طاقت کے ذریعے اس حکومت کو اس بات پہ مجبور کریں کہ وہ الیکشن کا آڈٹ ہو، یا بہت سارے ایسے اقدامات کے جو یہ اتحاد سمجھتے ہیں کہ غیر جمہوری ہے وہ لیے گئے ہیں، ان کی تصحیح ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد اپنا بہترین رول پلے کر سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان فریقین کے اندر اعتماد کا ایک فقدان ہے اور ہر کوئی اس بات کا ڈر اور خوف اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے کہ جب کوئی ایک ڈیسائسو مومنٹ آئے گی تو کوئی ایک فریق اٹھ کے حکومت کے ساتھ ساز بات کر کے اپنے لیے کچھ فائدے لے لے گا اور اتحاد سے باہر نکل جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کے دوران بھی ایسا ہوا تھا کہ جب وہ اتحاد بنا تھا اور آخری مرحلے پہ جا کے پیپلز پارٹی اس اتحاد سے الگ ہو گئی تھی اور وہ چیزیں پھر آگے نہیں بڑھ پائی. تو دیکھیں میرے خیال میں اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جمہوریت کے لیے سیاستدانوں کے لیے اسپیس کم ہو رہی ہے، تو پھر تو حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمام ذاتی فائدے اور نقصانات کو بالائے طاق رکھ کے اس اتحاد کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے گول کو اچیو کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں نیت یہ ہے کہ ایک پریشر ڈیولپ کر کے پھر ذاتی فائدے لینے ہیں تو پھر ماضی کی تاریخ بھری پڑی ہے. اس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک اہم مرحلے پہ آ کے پھر ڈیلز کی ہیں اور پھر اس کے بعد خاموشی سے گھروں کو چلے گئے اور وہ بڑی تبدیلی نہیں آ پائی کہ جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں. لیکن شیرازی صاحب کل اور پرسوں کے حوالے سے بھی ایک کانفرنس ہوگی جس کی میزبانی محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے اپوزیشن الائنس کے حوالے سے، اور شاہد حقان عباسی صاحب کریں گے، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے. تو کیا خطرے کی گھنٹی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت بھی پریشان ہے؟ جی حکومت کو پریشان تو ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ ایک نیک نیتی سے آگے بڑھتے ہیں. اور میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مولانا صاحب کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے، اس کے جو ورکرز ہیں وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. شاید تحریک انصاف وہ امپیکٹ نہیں ڈال سکی کہ جو مولانا صاحب ڈال سکتے ہیں، اور یہی خوف حکومت وقت کو بھی کھایا جا رہا ہے. اور بار بار جب اس طرح کی کوئی موو بنتی ہے تو حکومت بجائے تحریک انصاف کو جن کی 80 سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی میں، جن کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے جو پنجاب کے اندر بڑی اچھی تعداد میں موجود ہیں، اس جماعت کو انگیج کرنے کے بجائے وہ مولانا صاحب کو انگیج کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس جو اسپیڈ پاور ہے وہ تحریک انصاف سے کہیں بڑی ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں اس وقت بھی کوشش حکومت وقت کی تو یہی ہوگی. لیکن اگر مولانا صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ طے کر چکے ہیں کہ اب انف از انف، اس کے بعد نہ تو چاہیں گے کہ پارلیمان کمپرومائز کرے اتنا، نہ اس ملک کی عدلیہ کو اتنا بڑے کمپرومائز میں ڈالا جائے، اور دیگر بھی جو ایک طرح سے سپیس ہے وہ بھی نہ چھن جائے سیاستدانوں سے. تو پھر تو میرا خیال میں ان کو آگے بڑھنا پڑے گا. اور جس طرح اچکزئی صاحب، خاقان عباسی صاحب، یہ خود پیپلز پارٹی میں تحریک انصاف اگر یہ چاہ رہی ہے کہ اب عوامی طاقت کے ذریعے اس حکومت کو بیک فٹ پہ ڈالا جائے اور چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از رائٹ ٹائم. لیکن پرابلم وہی ہے، میں جو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اعتماد کا فقدان ہے، اور ہم اب بھی ماضی کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی نیت پہ شک کر سکتے ہیں. ہمیں یہ آگے چل کے پتہ نہیں جب کوئی اہم مرحلہ آئے گا تو یہ لوگ کیسے بیہیو کریں گے. اچھا ایسا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے وہ بھی نوک جوک پہ ہے، ایک طرف سے بیان بازی ہوتی ہے پنجاب سے، دوسری طرف سے سندھ سے ہوتی ہے. یہ صرف میڈیا سیلنگ پوائنٹ ہے یا پھر حقیقت میں بھی ان جماعتوں میں کچھ دوریاں بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں ایک ہے تو بڑا ان نیچرل الائنس، نا ہم بار بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک بڑا غیر فطری قسم کا اتحاد ہے جس میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں. بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جو بڑے جینون ہیں، جیسے اب دیکھیں ان دنوں میں ایک ایشو چل رہا ہے وہاں پہ جو نیشنل ہائی ویز کی تعمیر کا معاملہ ہے. گویا کہ سندھ کی یہ بڑی جائز ضلع ہے کہ یہ تو وفاقی سبجیکٹ ہے اور شاید پنجاب کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، بٹ سندھ کے اندر جو وفاقی منصوبے ہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، یا نئی نہریں نکالنے سے متعلق ہے. ان کا خیال ہے کہ بدین، ٹھٹھا اور اس طرح کے جو باقی وہاں پہ زرعی ڈسٹرکٹس ہیں ان کی زمینوں کے لیے آلریڈی 40% پانی کم مل رہا ہے
اور آپ یہاں پہ چولستان کو آباد کرنے کے لیے سندھ کی زمینوں کو بنجر کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہے تو بڑے ان کے جینوئن کنسرن، لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ فیصلے کرنے میں آزاد ہیں کہ نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ فیصلے آزاد کرنے میں آزاد نہیں ہے، ان کو بھی کہیں سے اپروول لینی پڑتی ہے. ورنہ اس کے باوجود کہ وہ اپنا شاید ووٹ بینک بھی کھو رہے ہیں، کیونکہ جو پبلک ڈیمانڈ کے ساتھ آپ جب نہیں کھڑے ہوتے تو یقینی طور پہ لوگ پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. تو ان کا پولیٹیکل لاس ہو رہا ہے، لیکن اس وقت وہ ایک ایسی اسکیم کا حصہ ہے کہ جس میں اقتدار میں مجبوراً رہنا ہے اور کسی اشارے کا منتظر رہنا ہے. وہاں سے اگر کوئی اشارہ آئے گا تو شاید ٹھیک ہے، ورنہ اس صورت میں گلے ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ رہیں گے. اور یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شرازی صاحب، ان کو بھی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس کے اوپر آپ سے ڈسکشن کرنی تھی. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی جو ڈسکشن کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کے اوپر بننا چاہیے، اس کی بھی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے. خیر تھینک یو سو مچ. افتخار شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ملکی سیاست کے اوپر جو ہے ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا ہونی چاہیے حکومت کی بھی. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا اور نیوز بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.